السلام علیکم۔ موسیٰ احمد سٹوری چینل کی طرف سے میں لے کر آئی ہوں دلچسپ اور مزیدار کہانیاں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی ہماری کہانی ہے رحم دل پری۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کوکاف کے قریب ایک ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا یوں تو اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور اس کی ملکہ ہر وقت اداس رہتے تھے۔ ایک دن ملکہ محل کی کھڑکی سے شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا چند سپاہی ایک بوڑھے آدمی کو مار رہے تھے۔ ملکہ نے کنیز کو حکم دیا کہ سپاہیوں اور بوڑھے آدمی کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ ملکہ کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ فوراً سپاہیوں اور بوڑھے آدمی کو ملکہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ ملکہ نے دیکھا غریب بوڑھے آدمی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اور ان زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے سپاہیوں سے پوچھا، تم بوڑھے آدمی کو کیوں مار رہے تھے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ ملکہ کی یہ بات سن کر سپاہی بولے، ملکہ عالیہ، یہ شخص چور ہے، ایک جگہ چوری کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں کے شور مچانے پر ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے ہماری گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی، اس وجہ سے ہم اسے مار رہے تھے۔ ملکہ نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیوں بڑے میاں، تم نے اس عمر میں چوری کیوں کی؟ یہ سن کر بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روحانسا ہو کر بولا، ملکہ عالم، میں سوداگر تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے جہاز سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے ڈوب گیا۔ میں اب کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں اور سارا سامان ڈوب گیا۔ میں اب کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ مجھے ان کے لیے کھانے کا سامان خریدنا تھا، مگر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا، اس وجہ سے مجھے چوری کرنا پڑی۔ بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر ملکہ کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد ملکہ نے بوڑھے آدمی کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہا، تم ان اشرفیوں سے اپنا کام دوبارہ شروع کرو، دیکھو اب کبھی چوری نہ کرنا۔ بوڑھا آدمی اشرفیوں کی تھیلی لے کر جانے لگا تو اس کے دل سے رحم دل ملکہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھی۔ اس نے ملکہ سے کہا، ملکہ عالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی مرادوں سے بھر دے اور آپ کو ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بنا دے۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی محل سے چلا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت سی لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کی خوشی میں محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ شہر میں چراغاں کیا گیا، غریبوں اور محتاجوں میں خیرات تقسیم کی گئی۔ رحم دل بادشاہ کو دور دور کے ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات آئے۔ ایک ہفتے تک سارے ملک میں خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر بادشاہ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے مہمان بنیں اور شہزادی کا نام تجویز کریں۔ مقررہ وقت پر بادشاہ اور ملکہ کے تمام رشتہ دار اس کے محل پہنچ گئے۔ ان کے مہمانوں میں 3 پریاں بھی تھیں۔ انہوں نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ اس نے آبی جادوگرنی کو دعوت بھیجی ہی نہیں۔ اسے اس بات پر بڑا غصہ آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو وہ غصے میں شہزادی کو نقصان پہنچائے۔ ابھی پریاں بادشاہ سے باتیں ہی کر رہی تھیں کہ اچانک زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ آندھی کی وجہ سے محل کی کھڑکیاں، دروازے ہلنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد بھونچال رکا تو بادشاہ نے دیکھا شہزادی کے جھولے کے قریب ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل والی بڑھیا کھڑی کوئی منتر پڑھ رہی ہے۔ بادشاہ ہمت کر کے بڑھیا کے قریب پہنچا تو بڑھیا غصے سے بولی، تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھنے کے لیے مجھے بلایا نہیں، مگر دیکھو میں خود ہی پہنچ گئی۔ میں نے تمہاری سزا تو یہ سوچی تھی کہ تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دوں، لیکن تمہاری رحم دلی کی وجہ سے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ 16 سال کی عمر میں ایک زہریلی سوئی انگلی میں چبھنے سے صرف بے ہوش ہو جائے گی، اور اگر بے ہوش ہونے کے 10 دن بعد تک اسے ہوش نہ آیا
تو وہ بے ہوشی کے عالم میں مر جائے گی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اس سے رحم کی درخواست کرتا، بڑھیا ہوا میں گم ہو چکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بڑھیا کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ اتنے میں پریاں ان کے قریب پہنچ گئیں۔ پریوں نے بادشاہ اور ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ شہزادی زندہ رہے گی۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ سٹوری میرے سب ویورز کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔